اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو ہے اور زمینوں میں جو ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اور یہ ایسا اس لیے ہے، ان سب چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے برائیاں کی ان کی برائیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے اچھائیاں کی، احسانات کیے، نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کن لوگوں کو اللہ اچھا بدلہ دینے والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے اور فرمایا ان کو اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور خاص طور سے فحش کاموں سے بچتے ہیں، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا وہ کرتے ہیں اور جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور انشاءاللہ بخش دے گا، گرچہ ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ جن گناہوں پر جہنم کی دھمکی یا اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہو یا پھر اس کو ڈانٹا گیا ہو، اللہ کے غصے کا اس پر اظہار ہوا ہو، تو تمام گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان گناہوں سے جو لوگ بچتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے اندر فحش کام بھی داخل ہے، لیکن اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں انتہائی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی وہ بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ کون سے چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مثلاً کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے ایک آدھ بار، کبھی کبھار اس سے ہو گیا، پھر ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر وہ چھوٹے گناہوں میں، صغیرہ گناہوں میں مرتکب ہے، ملوث ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ اصرار نہیں کرتا ہے، یعنی لگاتار وہ گناہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صغیرہ گناہ کو بھی اس کی نیکیوں کی وجہ سے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا اپنے آپ میں خود ایک نیکی ہے، اور کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ مثلا نماز فرض ہے، اگر نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ایک کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ زنا حرام ہے، اگر ہم زنا کرتے ہیں تو ہم ایک کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے منع کیا ہے جب وہ کام ہم کرتے ہیں تب گناہ کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ جب ہم نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی لیے کئی لوگوں کی زبان سے یہ سننے کو ملا کہ ہم گناہ ہی کون سا کرتے ہیں، الحمدللہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، کبھی کبھار تھوڑے موڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ واجبات کو چھوڑ دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اگر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، فرض کو چھوڑنا۔ اور اسی طرح سے جو حرام کام ہے اگر وہ کیا جاتا ہے تو بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ چھوٹے گناہوں پر اگر کوئی مسلسل جمع ہوا ہے، بزید ہے، اصرار کے ساتھ لگاتار کر رہا ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے
گناہوں پر اصرار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے اگر ہو جائیں تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے. شرمندگی کے ساتھ توبہ کی طرف جلدی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کی یہ ادا پسند آتی ہے. اسی لیے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ. اگر آپ بڑے گناہوں سے بچتے ہو، خاص طور سے فحش چیزوں سے بچتے ہو، اور اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا وہ کرتے ہو، تو امید رکھو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. آگے فرمایا هو اعلم بکم اذ انشأکم. وہ اللہ تمہیں جانتا ہے کیونکہ اسی اللہ نے تمہیں زمین سے نکالا ہے. یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تم لوگوں کو بھی زمین سے نکالا ہے، کیونکہ انسان زمین کی غذائیں کھاتا ہے، پھر اس کے اندر طاقت آتی ہے، پھر وہ ایک پروسیس کے ذریعے سے انسان کو ہی جنم دیتا ہے. تو گویا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور کہا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہے کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر تھے، وہاں بھی اللہ تمہیں جانتا تھا اور جانتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. تو تم اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، یعنی اپنے ہی منہ سے فخریہ انداز میں اپنی تعریف نہ کرو، اپنا تزکیہ نہ بیان کرو. هو اعلم بمن اتقى. اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیوں کی خبر نہ دیا کرو. امام بغوی نے ذکر کیا ہے امام مقاتل وغیرہ کے حوالے سے کہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ میری نمازیں، میری زکوٰۃ، میرے حج، اپنی نیکیوں کو بیان کرنے لگے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. خود کا تزکیہ نہ بیان کیا کرو. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ اعلیٰ میں اور سورہ شمس میں غالباً آیا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور ایک جگہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جس نے خود کا تزکیہ کیا. وہاں پر اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہے جس نے خود کا تزکیہ کیا یا اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو. تو کیا دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. دونوں کا الگ الگ پس منظر ہے، الگ الگ معنی ہے. کون سا تزکیہ کرنا منع ہے اور کون سا تزکیہ کرنا کامیابی کی ضمانت ہے. یہاں جو اللہ نے منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے فخریہ انداز میں اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے. زبان سے اپنی نیکیوں کو آپ فخری انداز میں نہ بیان کیے کریں. ہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کو اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنی پڑیں، بتانی پڑیں، لیکن وہاں بھی فخر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ منع کے اندر داخل ہو جائے گا. اور وہ تزکیہ جو اسلام میں جائز ہے وہ تزکیہ ہے کہ آپ نیکیاں کر کے دکھائیے لوگوں کو. وہ بھی اپنے نفس کا ایک تزکیہ ہے. عمل کے ذریعے سے اگر اپنے نفس کا آپ تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اللہ اسی بات کو کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا. یعنی کچھ کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا، اگرچہ لوگ دیکھ رہے ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہاں بھی فخر نہیں کرنا ہے. لیکن منہ سے بول کر اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کو اپنے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں منہ میاں مٹھو بننا، یہ اسلام میں منع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا اور کہا ہوا اعلم بمن اتقى. اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی و پرہیزگار ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کے اس ٹکڑے کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے. کہا وہ لوگ جو اپنی عبادتوں کے شروع میں نیت کرتے وقت وہاں اپنی زبان سے نیت کرتے ہیں جہاں شریعت نے نہیں بتایا ہے، تو وہ اس آیت کے اندر داخل ہیں. یعنی اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہے ہیں، اپنی نیکی کی خبر اللہ کو دے رہے ہیں. جیسے وہ خود مثال بھی دے رہے ہیں کہ حرم کے اندر ایک شخص تھا، کوئی عجمی شخص تھا، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں کا انڈیا اور پاکستان کا ہی رہا ہوگا، کیونکہ یہی لوگ اردو کے اندر نمازوں میں نیتیں کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی، منہ میرا قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے فلاں مسجد کے اندر. تو ایک بغل میں شخص کھڑا تھا، اس نے کہا کہ تم نے تاریخ نہیں ذکر کی، آج کون سی تاریخ ہے؟
تو خیر اس کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کے آثار سے، پوری احادیث کے ذخیرے میں ایسا کہیں ملتا ہی نہیں ہے کہ نماز کے لیے صحابہ کرام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کبھی نیت کی ہو۔ اسی لیے یہ نیت کے جو الفاظ ہے شروع میں لوگ کہتے ہیں یہ اردو ہی میں، عربی میں اس کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو ضرور یہ عربی میں موجود ہوتا، لیکن ایسا کچھ ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی نیکی کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور ایسی جگہ پہ بیان کر رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک بدعت ہے، اور پھر اللہ سے کہہ رہا کہ میں 2 رکعت نماز کی نیت کر رہا ہوں، میرا قبلہ شریف، وہ اس کے اندر داخل ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر بتایا ہے کہ آپ وہاں نیت اپنے الفاظ سے کریے، وہاں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے حج اور عمرے کے وقت پہ انسان جب نیت کرتا ہے لبیک کے ذریعے سے تو وہاں اپنے منہ سے بولتا ہے، اور اس کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، تو وہاں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر نیت کرنے کا منہ سے ذکر موجود نہیں ہے وہاں پر اگر ہم کرتے ہیں تو گویا کہ اس آیت کے اندر داخل ہے۔ دوسری چیز، امت اسلامیہ کے اندر مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ گناہ برابر کرتا ہے، فلا تزکوا انفسکم، یعنی خود کو لوگوں کے سامنے نیک بتلاتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ فرقہ صوفیوں کا فرقہ ہے۔ صوفیوں کے ہاں یہ چیز مشہور ہے کہ ایک وقت آنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں، ہم حق کو پا چکے ہیں، ہم سدھی کو پراپت کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک وقت آنے کے بعد انسان کے اوپر سے نمازیں ہٹا لی جاتی ہیں، نیکیاں ہٹا لی جاتی ہیں، لہٰذا جب وہ اپنے آپ کو یا اپنے کسی بزرگ کو وہاں تک پہنچا لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب ان کے لیے معاف، اب یہ چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب یہ چاہے نیکی کریں یا نہ کریں، جیسے زندگی گزارنا چاہیں گزاریں، اب ان کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اسی آیت کے اندر داخل ہے اور یہ حرام ہے، اور ایک باطل عقیدہ ہے جو صوفی گروہ برابر کرتا رہتا ہے، اس آیت سے ان کا بھی رد ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعمال سے نیکیاں کیجئے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، نماز کی عبادت ہم کر رہے ہیں، زکوٰۃ لوگوں کو دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عمل کے ذریعے سے جتنا اپنا تزکیہ کرنا چاہیں کریں، زبان کے تزکیے سے بہرحال ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیوں اللہ کو یہ سب بتلا رہے ہو؟ اللہ تو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے جانتا ہے، اللہ تو تمہارے باپ دادا کو جانتا ہے، کس چیز سے تم پیدا ہو تمہاری اصلیت جانتا ہے۔ وہ اعلم بمن اتقى، وہ جانتا کہ کون پرہیزگار ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔